بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس سے پہلے کہ میں ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ کروں کسی اسپیسیفک ایشو کے اوپر، میں نے سوچا کہ کچھ لکھوں، اور کچھ ذہن میں آیا، میں نے لکھا، اور میں نے سوچا کہ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے آپ کے گوش گزار کر دوں، اور اس سے پیشتر کہ میں ایک ڈیٹیل ویلاگ دوں. اور اس پرٹیکولر ویلاگ کا، شارٹ ویلاگ کا جو ٹائٹل ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، وہ ہے بادشاہ اور غلام. آپ کے لیے I'll just read it out for you. میرا ملک ایک وکھرا ملک ہے. جو باتیں میں اس ویلاگ میں کروں گا وہ شاید اور بھی بہت سارے ممالک اور قوموں پر صادق آتی ہوں. میرے ملک میں ہر شخص رائلٹی ہے، یعنی بادشاہ ہے، اور ہر شخص غلام. صرف وقت اور جگہ کی مناسبت سے کردار یا رول تبدیل ہوتا رہتا ہے، سوائے ایک گلی میں آوارہ پھرتے کتے کے پلے کے، جس کا کوئی والی وارث نہیں. اوپر سے شروع کریں تو غیر ملکی طاقتیں ہمارے طاقتوروں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں. اشرافیہ کے جو کرتا دھرتا ملک میں ایک شاہانہ انداز اپنائے ہوتے ہیں، وہ کھسیانی بلی بن جاتے ہیں. خیر، غصہ تو کہیں نکلنا ہوتا ہے. سول بیوروکریسی یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، جو کچھ دیر کی غلامانہ تذلیل کو فوراً شاہانہ طریقے سے عوام میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب عام آدمی جب اپنی نوکری سے یا اپنے چھوٹے سے کاروبار سے واپس گھر آتا ہے، یا اپنی مملکت میں جلوہ افروز ہوتا ہے، تو اس کا غصہ اس کے واحد غلام یعنی شریک حیات پر اترتا ہے. شریک حیات جو ابھی تک اس زوم میں مبتلا تھی کہ وہ شریک اقتدار بھی ہے، اب اپنا بدلہ اپنی واحد رعایا یعنی بچوں پر نکالتی ہے. اب چھوٹے میاں ماں سے پٹ کر گلی میں نکل جاتے ہیں، اور شامت اعمال ایک آوارہ کتے کے پلے کی کمبختی آ جاتی ہے، جو منع میاں کی ٹھوکر کھا کر چاؤں چاؤں کرتا کسی کونے خدرے میں چھپ جاتا ہے. غرض یہ کہ ہمارے ملک میں ہر شخص بادشاہ یا رائلٹی ہے، اور ہر شخص غلام. صرف وقت اور جگہ کا کھیل ہے. کیا کبھی ہم نے اس کی وجہ کے بارے میں غور کیا ہے؟ میرے ناچیز مشاہدے کے تحت اس کی وجہ خودداری، خود اعتمادی اور عزت نفس کی کمی کا ہونا ہے. ہماری قوم میں ان چیزوں کا شدت سے فقدان ہے. جس دن ایک غلام نے بادشاہ کے ظلم کا ہاتھ روک لیا اور غلط کو غلط کہا بغیر کسی خوف کے، اس دن کسی بھی ننھے میاں کو کتے کے معصوم پلے کو لات مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. شکریہ.